اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 40 ہے اور یہاں 16ویں سپارے کے 5 رکوع مکمل ہوئے۔ سورہ مریم کے 2 رکوع یہاں مکمل ہوئے، اور سورہ مریم کے اس رکوع میں حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اپنا عقیدہ ان کے متعلق ٹھیک رکھیں، اور وہ چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کے اندر جو اللہ نے خوبیاں رکھی تھی انہوں نے اپنے بچپن میں ہی بتا دی کہ مجھے اللہ نے یہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، کہ مجھے رب نے نماز ادا کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ مجھے رب نے متکبر نہیں بنایا، مجھے رب نے بدبخت نہیں بنایا۔ تو بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ برا ہو، عمل برا ہو، اور خوش بخت وہ ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل اور کردار ٹھیک ہو، وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی حالات زندگی بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کا خلاصہ بیان فرمایا کہ جس کے عمل اچھے ہوں گے، کردار اچھا ہوگا، وہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا، خوش نصیب لوگوں میں وہ ہوگا، اور جس کے عمل برے، کردار برا، طریقہ کار برا، عقیدہ برا، وہ دنیا میں تو زندگی گزار ہی لے گا، دنیا میں تو جانور بھی زندگی گزارتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی انسان کو انکار نہیں، خواہ اس کا عقیدہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک میں رہتا ہو، کسی بھی ذات پات کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ موت آنی ہی آنی ہے، اور جب آنی ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو جو کچھ انسان نے کیا ہے اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ یہی نظریہ، یہی سوچ رب کائنات ہر بندے کے دل میں دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ میں نے یہاں کرنا ہے وہاں اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو جب بندہ اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھ لے گا تو وہ کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، بددیانتی نہیں کرے گا، بد عملی نہیں کرے گا، بد کرداری نہیں کرے گا، اپنا کردار، اپنا طریقہ کار ٹھیک رکھے گا۔ اس لیے کہ جو کسی کی دکان پہ، کسی فیکٹری پہ کام کرنے والا مزدور ہوتا ہے، اس کو بھی اگر اس بات کی فکر ہو کہ میں نے شام کو اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو اپنے طریقہ کار کو ٹھیک رکھتا ہے۔ فی زمانہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور کیمرے کے سامنے جا کے بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب میرا ریکارڈ کا درست ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا ہر بندے کا ریکارڈ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو رہا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، وہ اس کی اچھائیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، اور جب انسان مرتا ہے تو اس کے سب کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہیں، سب نے فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ جائیدادیں، یہ اتنا سرمایہ جس کی خاطر لوگ خون چوستے ہیں، اقتدار حاصل کرتے ہیں، اور آخر کار وہ اقتدار بھی ساتھ نہیں دیتا، وہ پیسہ بھی ساتھ نہیں دیتا، موت انہیں لے کے چلی جاتی ہے، بندہ تنے تنہا رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کتنی جائیدادیں اکٹھی کر لو گے، کتنے زمینوں کے اوپر ملکیت حاصل کر لو گے، کتنے مالک بن جاؤ گے، آخر تو اسی مالک الملک کی بارگاہ میں تو حاضر ہونا ہے۔ فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا،
اور بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہیں۔ وارث بمانے مالک، تمہارے پاس یہ جتنی چیزیں ہیں یہ چند عرصہ کے لیے، ہمیشہ تمہارے پاس نہیں رہیں گے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف انہیں لٹایا جائے گا، پھیرا جائے گا۔ تو جب رب کی طرف پھیرا جائے گا، رب کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے، تو پھر بندے کو اس کی تیاری کر کے جانا چاہیے۔ بندہ دکان پہ جاتا ہے اس کی تیاری کر کے جاتا ہے کہ کم از کم چابیاں تو ساتھ لے کے جائیں، اور دکان سے گھر آتا ہے تو اس کی تیاری کر کے آتا ہے، یار گھر خالی ہاتھ جائیں، کچھ نہ کچھ تو لے کے جائیں۔ تو جب ہم اپنے گھر آئیں تو وہاں خالی ہاتھ نہیں آتے، کچھ لے کے آتے ہیں۔ گھر سے دکان پہ جائیں تو خالی نہیں جاتے، چابیاں لے کے جاتے ہیں۔ کبھی انسان نے سوچا ہے انسان تیری جنت کی چابی تو نماز ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت کی چابی ہے۔ تو اگر اس کی تیاری نہ کی تو جس طرح یہاں جا کے دکان پہ خالی ہاتھ چلا جائے تو افسوس کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے واپس آنے کی، یہاں سے تو واپس آ سکتا ہے، وہاں سے واپس نہیں آئے گا۔ دنیا میں جہاں کہیں ہم جاتے ہیں اس کی تیاری کر کے جاتے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔